خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں ہم بہت ہی اہم گفتگو کریں گے اور بہت سے ایسے سوالات جو ہم سب کے ذہنوں میں ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان کے جو عوام ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے پوری دنیا میں در بدر پھرتے رہیں گے۔ پاکستان بہترین سرزمین اور تمام تر قدرتی وسائل کے باوجود جو ہے وہ ہماری حالت جو ہے وہ ایسی کیوں ہے، اور اگر ہم پاکستان کی جو 8 دہائیاں ہیں 79 سال کا اگر ہم گراف بنائیں سیاسی، معاشی، سماجی اور جو ہے وہ اخلاقی جو ہے ترقی کے حوالے سے، تو کیا ہم جو ہے وہ ترقی کی طرف گئے ہیں یا ہم جو ہے وہ تنزلی کی طرف گئے ہیں؟ اور آج کے دور میں ہمارے جو نوجوان ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، ان کے جو بہت سے مسائل ہیں، وہ مسائل کیوں ہیں، کیسے وہ حل ہو سکتے ہیں، اور علاوہ ازیں جو ہمارے نوجوان ہیں جو بہتر مستقبل کے لیے بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، ان تمام کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور ایک بہت ہی اہم شخصیت ان سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا۔ انہوں نے اقوام متحدہ، بین الاقوامی اداروں اور پاکستان کے بہت اہم اداروں میں اعلیٰ عہدوں پہ جو ہے وہ کام کیا ہے، پالیسی ساز جو ہے وہ عہدوں پہ وہ فائز رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ استاد بھی ہیں، وہ رائٹر بھی ہیں، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ محقق بھی ہیں۔ تو ان سے آج کی یہ گفتگو جو ہے وہ بہت ہی اہم ہوگی، اور آپ اس ولاگ کو ضرور دیکھیے گا، بلکہ دیکھنے کے بعد اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ تو آئیے جناب، میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں جناب محمد یونس صاحب سے۔ جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سویڈن میں آپ کو جناب خوش آمدید، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آج کی اس نشست کے لیے آپ نے موقع فراہم کیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی گوناگوں جو مصروفیات ہیں ان میں سے کچھ وقت نکالا اور مجھے جو موقع دیا کہ آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کر سکوں۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، جناب محمد یونس صاحب جو ہیں، انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے شماریات یعنی اسٹیٹسٹکس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں آسٹریلیا کی جو معروف آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی ہے اس سے آبادیاتی مطالعات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ وہ کولمبو پلان کے تحت آسٹریلیا میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو اسکالرشپ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جو طویل پیشہ ورانہ سفر ہے اس کے دوران اس نے پاکستان کے وفاقی ادارے شماریات، زرعی مردم شماری کے ادارے، حکومت پاکستان کے مختلف اہم محکموں میں جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پہ انہوں نے ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ اس کے علاوہ فیڈرل بورڈ آف اسٹیٹسٹکس کے ڈائریکٹر بھی رہے، پاکستان ایڈمنسٹریٹو کالج سے نیشنل مینجمنٹ کورس کیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے عالمی اداروں جیسے ورلڈ بینک، بین الاقوامی ادارہ محنت، اقوام متحدہ کے ادارہ آبادی اور اقوام متحدہ کے ادارہ خوراک و زراعت کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا، اور پاکستان میں اعداد و شمار کے نظام کو بہتر بنانے میں انہوں نے جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا۔ وہ ایک مصنف بھی ہیں اور سرکاری شماریات کے موضوع پر انہوں نے کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے تدریس اور تحقیق کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھا، اور یونیورسٹی سطح پر نئی نسل کو جو ہے وہ رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم ان کے تعلیمی سفر، پیشہ ورانہ تجربات، پاکستان کے جو مسائل ہیں، پاکستان کی جو آبادی ہے، مردم شماری ہے، پالیسی سازی ہے، نوجوانوں کے جو مسائل ہیں، نوجوانوں کے لیے جو مواقع ہیں، اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ان سے بہت سے جو ہے وہ موضوعات پہ بات کریں گے۔ تو یہ جناب آج کی ہماری گفتگو کا جو ہے وہ ایک طرح سے ایجنڈا کہہ لیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچپن کے حوالے سے بتائیے، آپ کہاں پیدا ہوئے، بچپن آپ نے کیسے گزارا، اور پھر شماریات اسٹیٹسٹکس کی طرف تعلیم حاصل کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ میرا تعلق جو ہے بیسیکلی پنجاب کے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک دیہاتی علاقے سے ہے۔ میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ میرے گاؤں سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد پھر 2-3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا، وہاں سے میں نے مڈل کا امتحان پاس کیا، اور پھر میٹرک جو ہے وہ بھی ایک دیہاتی اسکول اسلامیہ ہائی اسکول جانا جو ہے وہاں سے میں نے کیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر میری تعلیم جو ہے وہ کالج کی تھی، اور اس کے لیے میں نے انتخاب کیا گورنمنٹ کالج فیصل آباد کا، جو کہ پہلے گورنمنٹ کالج لاج پور کہلاتا تھا جی۔ تو وہاں سے میں نے گریجویشن کیا۔ گریجویشن کرنے کے بعد پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی کا انسٹیٹیوٹ آف اسٹیٹسٹکس جو ہے
وہاں سے شماریات میں ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی. یہ کس سن میں؟ یہ 1970 میں. 1970. تو یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرنا چاہوں گا کہ خدا کے فضل سے میں نے صرف میٹرک میں اسکالرشپ مس کیا تھا، ورنہ تھرو آؤٹ جو ہے جی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے اسکالرشپ ملتا رہا. ماشاءاللہ، یہ تو بڑا زبردست جناب آپ کا تعلیمی کیریئر ہے. آپ نے پاکستان میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ماسٹرز، اور اس کے بعد آپ نے آسٹریلیا میں بھی تعلیم حاصل کی. ان دونوں تجربات میں کیا فرق تھا، اور آسٹریلیا میں جو آپ نے تعلیم حاصل کی اس کی کون سی ایسی خاص باتیں جو آپ آج بھی آپ کو یاد ہیں؟ جہاں تک پاکستان اور آسٹریلیا کی تعلیم کا تعلق ہے، اس میں بنیادی فرق یہ تھا کہ یہاں جو تھا ذرا تھریٹیکل ورک جو تھا اس پہ ایمفسائز کیا جاتا تھا پنجاب میں. لیکن جب میں آسٹریلیا گیا تو وہاں انہوں نے جو ہماری ایجوکیشن تھی اس کو ٹلٹ کیا کہ ہمیں پریکٹیکل سائڈ پہ بھی تعلیم دی جائے. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ہمیں یہ موقع نہیں ملتا تھا کہ ہم تھیسس وغیرہ لکھیں. وہاں ہمیں یہ بھی موقع فراہم کیا گیا کہ 1 سال کے بعد ہم 1 سال جو ہے تھیسس لکھنے میں گزاریں. تو اس سے جو ہے آپ کی جو ریسرچ کی سکل جو ہے اس کو امپروو کرنے میں بہت زیادہ فائدہ ہوا. جب آپ ادارے شماریات میں آئے، آپ نے وہاں پہ عملی کام شروع کیا جیسے آپ بتا رہے تھے، تو اس میں آپ کو کون کون سے ایسے چیلنجز تھے جو درپیش ہوئے؟ اس میں سب سے پہلا چیلنج تو یہی تھا کہ جس طرح آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ ہماری ایجوکیشن جو ہے اس میں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم جس فیلڈ میں جا رہے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے ہر چیز جو ہے وہاں جا کے سیکھی. اس سے پہلے ہمیں اس ادارے کے متعلق کچھ پتہ نہیں تھا. تو لہٰذا اس گیپ کو جو ہے نا بریج اپ کرنے کے لیے 1986 میں حکومت پاکستان نے ایک ادارہ بنایا تھا جس کو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسٹیٹسٹیکل ٹریننگ اینڈ ریسرچ کہتے ہیں. جی. تو اس ادارے کا مقصد یہی تھا کہ وہ جو گیپ ہے اس گیپ کو بریج اپ کیا جائے، اور وہ جو لوگ نئے بھرتی ہوتے ہیں فیلڈ میں آتے ہیں ان کو پہلے وہاں ٹریننگ دی جائے، اس کے بعد پھر وہ فیلڈ میں جائے. اچھا، اس میں آپ ڈائریکٹر کے عہدے پہ رہے اور اس کے بعد مینجمنٹ کورس بھی کیا. آپ بتا رہے تھے کہ آپ ایگریکلچر سینسز جو ہے زرعی مردم شماری میں بطور کمشنر بھی رہے. پاکستان جیسے ملک میں جو ہے وہ زرعی جو مردم شماری ہے، ایگریکلچر سینسز ہے، اس کی کتنی کی اہمیت ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ جب وہاں پہ ایک پالیسی ساز پوسٹ پہ تھے، وہاں آپ کن کن قسم کے مسائل آپ کے لیے درپیش تھے جو آپ پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کام کر رہے تھے؟ دیکھیں، ایگریکلچر سینسس کا جو ڈیٹا ہے وہ پاکستان جیسے ملک کے لیے جو کہ بیسیکلی ایک زرعی ملک ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس بر وقت صحیح اعداد و شمار جو ہیں وہ نہ ملیں تو آپ فیوچر کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے. آپ کو یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ آپ کے ملک میں پیداوار کتنی ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ کے ملک میں کھپت اس کی کتنی ہوگی، اس میں سے ایکسپورٹ آپ کتنی کریں گے، امپورٹ اگر کرنی ہے کسی چیز کی تو وہ کتنی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ڈھانچہ فراہم کرتی ہے ایگریکلچر سینسس آرگنائزیشن جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے. جی، لیکن آپ دیکھیں گے یہ حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان ایک کہتے ہیں زرعی ملک ہے، بہترین لینڈسکیپ ہے، دنیا کا بہترین نہری نظام ہمارے پاس ہے، 4 موسم ہیں، آپ ہر طرح کی وہاں پہ فصل لگا سکتے ہیں. اس کے باوجود ہم کھانے پینے میں بھی خود کفیل نہیں ہیں. کبھی ہمارے ہاں پیاز کم ہو جاتا ہے، کبھی آلو نہیں ملتے. یہ کس قسم کی آپ مردم شماری یا سینسس کرتے رہیں کہ لوگوں کے مسائل تو اپنی جگہ پہ ہیں. یہ مسائل جو آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس قسم کے مسائل ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو پالیسی ساز ہیں، جو پلاننگ ڈویژن ہے جس نے ڈیٹے کو یوز کرنا ہے، وہ اگر پراپرلی ڈیٹے کو بر وقت یوز نہیں کرتی تو پھر آپ اس کو صحیح جو ہے آپ کو رزلٹ نہیں مل سکتے. مثال کے طور پر میں 1976 میں پروونشل گورنمنٹ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا. تو اس وقت گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے جو ہے سیڈ جو ہے وہ امپورٹ کرنا ہے تاکہ ہماری پیداواری صلاحیت جو ہے بہتر ہو سکے. ہوا یہ کہ سیڈ اتنا لیٹ آیا کہ لوگ سوئیں کر بیٹھے.
بعد میں وہی گندم جو تھی وہ لوگوں نے کھانے تو اس کا فائدہ پھر کیا ہوا یہ ساری میں سینسز کا؟ یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر بر وقت آپ فیصلے نہیں کرتے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. لیکن پاکستان میں جو ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے، آپ کے جو اسٹیٹسٹیکل بیورو ہے، اس کے محل ڈسٹرکٹ یا تحصیل لیول پہ آفیسز بھی ہوتے ہیں، یا باقی محکمے بھی جو آپ کو سینسز یا شماریات دیتے ہیں، وہ ڈیٹا کس حد تک درست ہوتا ہے، ریلائی کرنے والا ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں بھی پاکستان میں ایک گورنمنٹ جاب میں تھا تو ہم منتھلی رپورٹ بھیجتے تھے تو ہمارا ڈائریکٹر کہتا تھا یار آپ کے پین میں سیاہی نہیں ہے، یعنی آپ فگرز پوری کر کے بھیجیں، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو ڈیٹا کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتھینٹک ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے یہ واضح کروں گا کہ کتنا اتھینٹک ہوتا ہے کہ نہیں. ایکچولی جو محکمے ہیں اعداد و شمار اکٹھے کرنے والے، ان کی جو اہمیت ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا. جس طرح ایگریکلچر کی بات ہم کرتے ہیں تو 1976 میں ایگریکلچر ایکسٹینشن کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے پنجاب میں، انہوں نے کہا جی ہم نے اتنی گندم پیدا کر لینی ہے، اور اس کے اگینسٹ جو تھا جو اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ تھا، جو عملہ تھا، انہوں نے کہا نہیں سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اتنی گندم پیدا نہیں ہوگی. اچھا، لیکن یہاں تک وہ بضد سے کہ انہوں نے پرائم منسٹر تک کو بریف کیا کہ جی آپ رشیا جا رہے ہیں تو لہٰذا آپ جو ہے وہاں جو ہے نا کنٹریکٹ کر کے ہیں کہ ہم آپ کو گندم ایکسپورٹ کریں گے. وہ تو خدا بھلا کرے کہ اس وقت خدا بخش بھوٹا جو تھا وہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر تھے آن ایگریکلچر. انہوں نے انہیں سمجھایا کہ نہیں سر اٹس ٹو ارلی ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم کتنی گندم ایکسپورٹ کریں گے، تو لہٰذا اس پہ ہم نے بات نہیں کرنی. خیر وہ بات آئی گئی ہوگی. اس کے بعد یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ وہ جو ایگریکلچر ایکسٹینشن کے صاحب تھے جو اپنی پرفارمنس شو کرنا چاہ رہے تھے، اتنی گندم پیدا نہیں ہوئی. آئندہ 20-25 سالوں میں، 30 سالوں میں جو ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے اور جو ہمارے وسائل ہیں، اس کو آپ کس صورت میں دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح کی پکچر ہوگی پاکستان دیکھیں کی؟ یہ جو ہے یہ ایک بہت ہی بھیانک پکچر ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ جو ملک کی آبادی جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے افیکٹو پاپولیشن پلاننگ کرنی چاہیے. بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے. جب بنگلہ دیش بنا تو اس وقت ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، ہماری کم تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے پاپولیشن پلاننگ کا ایک منصوبہ تیار کیا، اور اس میں یہ تھا کہ اگر کسی فیملی کا ایک ہی بچہ ہے اور وہ بچہ جو ہے لڑکی ہے تو اس کی ساری تعلیم اور اس کی امپلائمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اس قسم کے میئرز ہم نہیں لے رہے. اگر ہم اس قسم کے میئرز لیں تو ہماری پاپولیشن بھی مناسب حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو یہ گیپ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا ریسورسز کا اور پاپولیشن کا، اور ہمارے لیے مشکلات جو ہیں بڑھتی جائیں گی. وہ لوگ جن پہ پاس وسائل نہیں ہیں وہ بچے کوئی وسیلہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنی ہماری جو ہے نا پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا، جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے تو وہ زیادہ ہمارے لیے مفید ہوں گے. حالانکہ لیکن دوسرے یہ ہے کہ ہمارے ہیں کچھ پالیسیز ایسی ہیں، مثال کے طور پر یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. جی یہ لگتا تو ایسے ہے کہ جی بڑا یہ سماجی بہبود کا پروگرام ہے، لوگوں کو کچھ اسسٹنس دی جاتی ہے، لیکن یہ بجائے اس کے کہ فائدہ مند ہو، میرے نقطہ نظر سے یہ نقصان دہ ہے. لوگوں کو ہم بیکاری بنا رہے ہیں جی بجائے اس کے کہ وہ ارننگ ہینڈ بنے. جی تو اس لیے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو ارننگ ہینڈ بنائیں، نہ کہ ان کو بیکاری بنائیں. جو ہم نے ساری گفتگو کی ہے پاکستان کے مسائل پہ بھی، جیسے میں نے شروع میں سوال کیا کہ پاکستان کو جو ہے وہ بنے ہوئے تقریباً 79 ایئرز ہو رہے ہیں، تو ان سالوں میں آپ جو ہے وہ ماہر شماریات ہیں، آپ ان چیزوں کا گراف بناتے ہیں. اگر پاکستان کا گراف بنائیں 47 to 26، اور اس میں آپ فیکٹرز لیں، پاکستان کی معاشی ترقی، سماجی ترقی، اخلاقی ترقی، اور پاکستان کی جو ہے وہ لوگوں کی حالت، یہ گراف کس طرح کا بنے گا؟ دیکھیے یہ ہمارا جو ہے نا ملک میں جو ہماری سیاسی جو تاریخ ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، جس کے کہ ہمارے معاشی
پہلو جو ان پہ زیادہ اثرات پیدا ہوئے. مثال کے طور پر بھٹو مرحوم جو تھے انہوں نے ملک میں نیشنلائزیشن کر دی. تمام فیکٹریز، تمام چھوٹے چھوٹے کارخانے، یہاں تک کہ فیکٹریز میں جو گھر تھے جہاں لوگ رہتے تھے، جن کی رہائش تھی، وہ بھی نیشنلائز ہو گئی. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری جو صنعتی ترقی تھی وہ رک گئی، وہ ایک قسم کی ختم ہو گئی. اس کے بعد لوگوں نے انویسٹ کرنا چھوڑ دیا انڈسٹری میں. اب جو سوسائٹیز تو بن رہی ہیں، فیکٹریز نہیں بن رہی، پلازے تو بن رہے ہیں، فیکٹریز نہیں بن رہی. تو جب تک ہماری یہ پالیسی چینج نہ ہوگی، لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا، اس وقت تک ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. اس کا حل ایک ہی ہے، جس طرح چائنا نے کیا ہے کہ ہر گھر میں انڈسٹری ہے، اس طرح ہمارے ہاں بھی ہر گھر میں اسکلڈ لوگ ہوں اور انڈسٹری لگائی جائے، وہی ہمارے مسائل کا حل ہے. آپ نے 70s میں ماسٹرز کیا. پاکستان میں جو سیاسی تبدیلیاں ان کو ایک طرف رہنے دیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا اس دور کا معاشرہ تھا، 70s کا، ایون 80s تک کا، 90s کے پہلے تھا، پاکستان جو تھا، سیاسی جو نظریات ہیں ان کو اگر ہم چھوڑ دیں، سماجی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، کیا وہ پاکستان کا آج کے لحاظ سے ہم موازنہ کریں تو کیا وہ گولڈن دور نہیں تھا؟ ایگزیکٹلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر ایوب خان کا پیریڈ دیکھیں، اس وقت انڈسٹری نے اتنا فلورش کیا کہ ہماری حیثیت جو تھی اس قدر بہتر تھی کہ ہم نے 1960 میں جرمنی تک کے ملکوں کو قرضہ دیا. لیکن وہ اس کے اثرات تو آپ کو پتہ ہے 71 وہ پاکستان کی علیحدگی پہ بھی آئے نا. ایوب خان کا جو اتنا طویل فوجی حکومت تھی، سیاسی لحاظ سے تو پاکستان کو اس نے نقصان پہنچایا، معاشی لحاظ سے شاید بہتر ہوا ہو. تو یہ تو ڈیبیٹیبل چیز ہے. دیکھیے یہ آپ کی بات صحیح ہے، ڈیبیٹیبل تو ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اس وقت ہم نے کتنی ترقی کی. میں تو ترقی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اسی طرح ایگریکلچر میں بھی ہماری جو پروڈکشن ہوتی تھی وہ تقریباً 18-20 من پر ایکڑ ہوتی تھی. ایوب خان کے زمانے میں وہ 70 ماؤنٹس پر ایکڑ تک چلی گئی. اچھا، اگر آپ نے حکومت پاکستان کو مشورہ دینا ہو اور ہمارا ولاگ کوئی ایسے لوگ دیکھ رہے ہوں، آپ کون سا مشورہ دینا چاہیے؟ دو چیزیں کرنی چاہیے. ایک جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ انڈسٹری کو فلورش کرنا چاہیے. دوسرا جو ہے اسکلڈ لیبر جو ہے اس کو پیدا کرنا چاہیے. تیسرا جو ہے جو ہماری چونکہ ہم زرعی ملک ہے، زراعت کو جو ہے نا ترقی دینی چاہیے اور پاپولیشن کنٹرول جو ہے اس پہ دھیان دینا چاہیے. یہ 3-4 مسائل جو ہیں اس کو کسی طریقے سے اگر ہم حل کر لیں تو ہمارے ملک میں بہتری آ جائے. آپ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ تعلیم و تدریس کی طرف آئے. آپ یونیورسٹی میں آپ نے پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع کیا، آپ نے 2 کتابیں بھی لکھی، آپ اس لحاظ سے آپ نے ریسرچ بھی آپ کرتے رہے ہیں. تو اس طرف آپ کا آنے کا جو ہے وہ کیوں آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ اور دوسرا، آج کے جو نوجوان ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے اور سب سے بڑی آپ کی نظر میں خامی کیا ہے؟ دیکھیے جو ایجوکیشن کی طرف آنے کا جو میرا نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ اب میں فارغ ہوں، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں چند دوست جو تھے یونیورسٹی میں آلریڈی کام کر رہے تھے، ان کے ساتھ میں نے بات کی. تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ جی گجرات یونیورسٹی جو ہے وہاں ضرورت ہے، تو آپ وہاں ٹرائی کریں. خیر میں وہاں گیا، وہ وی سی نے کہا جی ہاں ویلکم ٹو یو، آپ آ جائیں. اس کے بعد پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں جو چیئرمین تھے اس وقت کے، ان سے بات کی. میں نے کہا یہ جو آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہے اس کے لیے ایچ ای سی نے ڈیسیجن کیا ہوا ہے 2013 میں کہ یہ سبجیکٹ جو ہے نا یونیورسٹی میں شروع کیا جائے. تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آفیشیل اسٹیٹسٹکس کیا ہے. بچے جو ہیں ان کو انسائٹ ہونی چاہیے کہ جو ڈیٹا کلیکٹنگ ایجنسیز ہیں وہ کون کون سی ہیں، ان کا کیا رول ہے، وہ کیا کام کر رہے ہیں. تو پھر وہ میرے اصرار کرنے پر انہوں نے کہا یار پڑھانے والا کوئی نہیں، کون پڑھائے گا؟ میں نے کہا یار میں حاضر ہوں، میں پڑھا دیتا ہوں. تو لہٰذا وہ اس طرح میں نے یہ آفیشیل اسٹیٹسٹکس یا پنجاب یونیورسٹی میں انٹروڈیوس کی. اسی وقت پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ بچے جو ہیں انہیں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے اور ٹیچر جو ہیں انہیں بھی ہوتی ہوگی.
تو کیوں نہ یہ کتاب لکھ دی جائے اس سبجیکٹ پہ ان کے لیے تاکہ بچوں کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے بھی آسانی پیدا ہو گئے. اب الحمدللہ یہ کافی یونیورسٹیز میں یہ سبجیکٹ انٹروڈیوس ہو چکا. تو نوجوانوں سے چونکہ آپ کا انٹریکشن رہا ہے ایز اے ٹیچر بھی، تو جو میرا سوال تھا کہ آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے اور آپ کی نظر میں سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ اس میں جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے آج کل کا وہ شارٹ کٹ جو ہے نا اس کی طرف ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے، بس امتحان پاس ہو جائے، اچھے گریڈز مل جائیں. تو لیکن جو اصل مقصد ہے تعلیم حاصل کرنے کا اس طرف دھیان نہیں ہے، تاکہ وہ اگر ڈیٹیلڈ اسٹڈی کریں کسی چیز کی تو وہ ان کو زیادہ انسائٹ ملے گی، اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے، اس کو اچھی طرح اپلائی کر سکیں گے، جو کہ لیک کرتا ہے. اور خوبی جو ہے وہ جو ہے آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے جو ہے اعلیٰ تعلیم کی طرف جانا چاہیے. اعلیٰ تعلیم کا رجحان آپ سمجھتے ہیں. اچھا، آج کا یہ جو دور ہے مصنوعی ذہانت کا آ گیا ہے، انٹرنیٹ کا دور آ گیا، پھر آپ شماریات میں بھی رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہیں جو آج آپ کا یہ گفتگو بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہ مستقبل کے پیشے جو ہے وہ ان کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں، تو آپ کے خیال میں نوجوانوں کو کس قسم کے کیریئرز جو ہیں ان کی طرف جانا چاہیے؟ پاکستان کے کنٹیکسٹ میں تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ زیادہ بچوں کو جو ہے نا وہ جو اسکل جو ہے نا وہ حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہے ہر ملک میں بھی، اپنے ملک میں بھی. اور وہی اسکل جو ہے وہی آپ کو انڈسٹری کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہیں، وہاں بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. جب تک آپ اسکل حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے نا آپ کا فیوچر جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. آپ اب سویڈن تشریف لائے ہیں یا پہلی مرتبہ تشریف لائے، آپ کی بیٹی یہاں پہ ہیں، علاوہ ازیں آپ نے باقی بھی بہت سے ملکوں کا جو ہے وہ دورہ یقیناً کیا ہوگا، آسٹریلیا بھی اب رہے ہیں، یو کے بھی. تو جب آپ جاتے ہیں ان ملکوں کی ترقی دیکھتے ہیں، وہاں کے حالات دیکھتے ہیں، لامحال آپ اسٹیٹسٹیشین ہے، آپ کے ذہن میں پاکستان کا بھی آتا ہوگا، تو پھر کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر انجینئر یہاں پہ جو ہے وہ فوڈ ڈلیوری کا کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اور ان کو بہت اپنے مستقبل کی فکر ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ پاکستان سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ باہر نہیں جاتے تھے، تو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں؟ یہی ہے نا، دیکھیں نا پاکستان کی آبادی جو ہے وہ جس رفتار سے بڑھ رہی ہے وہ بہت زیادہ گنونی سچویشن ہے. ہم کوئی 5-6 سال میں ہماری پاپولیشن ڈبل ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے جو نوجوانوں جو ہیں ان کے کیریئر کو بلاک کرنے کے لیے جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہیں، کیونکہ جتنی ڈیمانڈ ہونی چاہیے ملک میں پروفیشنل لوگوں کی وہ نہیں ہے. وہ ڈیمانڈ یا تو کریٹ کریں یا پھر ان کو جو ہے ان کے لیے گورنمنٹ کی سطح پہ. آپ تو بہت سارے بچے خود آتے ہیں نا مختلف ملکوں میں، جس طرح سویڈن میں آتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں. تو ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ وہ ملک جہاں پروفیشنل اور اسکل لوگوں کی ضرورت ہے ان کے ساتھ گورنمنٹ سطح پر جو ہے نا وہ ارینجمنٹ کیا جائے تاکہ بچوں کو پریشانی نہ ہو جائے وہ دوسرے ملکوں میں جائے. اب ہم گفتگو کے تقریباً اختتام میں پہنچ رہے ہیں، کچھ مختصر سوالات آپ سے کریں گے. آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ قائد اعظم محمد علی. اور آپ کی پسندیدہ کتاب؟ لامحالہ قرآن پاک. قرآن پاک، ماشاء اللہ جی. آپ کی زندگی کا یادگار لمحہ کون سا؟ یادگار لمحہ میری خواہش جو تھی نا کہ میں فارن ایجوکیشن کے لیے جاؤں، تو گورنمنٹ میں رہتے ہوئے جو ہے آپ کو چانسز ملتے ہیں، لیکن کئی شارٹ کورسز آئے تو میں نے فورگو کیے. میں نے کہا یہ نہیں، میں کم از کم ماسٹرز کے لیے جاؤں گا. تو وہ جب مجھے موقع ملا تو وہ میرے لیے ایک بہت ہی اچھا موقع تھا، ماسٹرز کے لیے جانا. اور آپ کے کیریئر میں کون سا ایسا فیصلہ تھا جس پہ آپ آج بھی فخر کرتے ہیں کہ آپ نے یہ اچھا کیا؟ میں بڑا بنیادی حصہ جو ہے نا وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. جب میں نے ماسٹرز کیا نا تو اس وقت جاب مارکیٹ کی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، تو تقریباً 8-9 مہینے اسی طرح گھومتے پھرتے رہے. تو پھر مجھے کسی نے کہا کہ چیچا وطنی میں ایک کالج ہے، وہاں لیکچرشپ کی جاب ہے، تو آپ وہاں جائیں. تو وہاں میں گیا
تو وہاں جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہمارے پاس جاب ہے، آپ بے شک کل آ جائیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے تو ہم کورس ختم کر دیتے ہیں، جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں پھر ضرورت ہوتی ہے تو ہم کسی کو ہائر کر لیتے ہیں۔ اچھا، اسی زمانے میں مجھے ایک آفر ہو چکی تھی ایگریکلچر سائنسز میں، چھوٹا سا جاب تھا لیکن ایگریکلچر سائنسز میں، تو انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ لیکچرشپ میں نہ آئیں، اگرچہ بہتر جاب ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ، لیکن آپ وہاں جائیں تاکہ آپ کی ایج جو ہے نا وہ سکیئر ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آپ کے لیے فردر چانسز ہیں گرو کرنے کے۔ تو وہ میرا خیال ہے وہ بہتر ڈیسیجن تھا، اگر میں لیکچرشپ کی طرف چلا جاتا وہ شاید میں اتنا بہتر پرفارم نہ کر سکتا۔ یعنی ایگریکلچر سائنسز میں آنا۔ اور کوئی زندگی کا ایسا لمحہ جس پہ آپ کو افسوس ہے، پچھتاوا ہے، آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ وہ زندگی میں کئی واقعات آتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ آیا تھا سروس میں کہ وہ میں پلاننگ کمیشن میں میری سلیکشن ہو گئی تھی ایڈ ہاک بیسس پہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ڈیورنگ دیٹ پیریڈ ابھی کمیشن کو پوسٹیں جو ہے وہ نہیں بھیجی تھیں تو رولز چینج کر دیے۔ جو اسٹیٹسٹکس کے لوگ تھے ان کے لیے انہوں نے قدغن لگا دیا کہ وہ نہیں آ سکتے، صرف اکنامکس کے لوگ آ سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک لمحہ تھا جس نے کافی ہرٹ کیا۔ اگر آپ دوبارہ نوجوان ہوں اور آپ کو کسی پیشے کا انتخاب کرنا ہو تو کس پیشے کا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ جس پیشے میں تھا اسی میں بہتر پرفارم کر سکوں، دوبارہ اسی میں آئیں گے؟ دوبارہ۔ اچھا، زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کے خیال میں 3 کون سے بنیادی اصول ہیں؟ نمبر 1 کمٹمنٹ ٹو یور ورک، نمبر 3 ہارڈ ورک، نمبر 2 ہارڈ ورک، نمبر 4 سچائی، کبھی آپ چیٹ نہ کریں۔ اور میرا یہ اصول تھا کہ جب بھی کوئی سینئر سے مجھے کوئی اسائنمنٹ ملتی تھی تو میں اپنے اسٹاف کو کہتا تھا بھی اگر 10 تاریخ دی گئی ہے تو ہم نے 8 تاریخ کو اس کام کو ختم کرنا ہے، تاکہ کوئی ایسا لمحہ نہ آئے کہ ہمارے سینئر جو ہیں وہ کہیں کہ آپ نے جو ٹارگٹ جو ہے اس کو اچیو نہیں کیا۔ پیشہ ورانہ زندگی کے علاوہ آپ کے باقی مشاغل کیا ہیں؟ کن چیزوں میں آپ کی دلچسپی ہے؟ کوئی خاص نہیں، میں نے جو ہے نا کوئی گیمز وغیرہ میں کوئی اتنا کبھی حصہ نہیں۔ آپ زیادہ پروفیشنل لائف ہی گزاری ہے۔ اچھا، آپ اپنے جو پروفیشنل لائف ہے، آپ کا پورا ایکسپیرینس ہے، ان سب کی روشنی میں جو نوجوان نسل ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ آپ جو ہے نا، پہلا تو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جی بچے جو ان کو پتہ نہیں ہوتا آپ نے کون سا فیلڈ چوز کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو اپنا فیلڈ صحیح چوز کریں، اس کے بعد جس طرح قائد اعظم نے فرمایا تھا کام کام اور کام، آپ ہارڈ ورک کریں، دیر از نو میٹ ٹو ہارڈ ورک۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو ڈیسیو نہ کریں، آپ اوپن بات کریں، صحیح بات کریں، تو وہی آپ کے لیے سروائیول کا ایک راستہ۔ زبردست۔ اب یہ بالکل آخر میں ہم آئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ نے پالیسی ساز اداروں میں کام کیا، آپ پاکستان کے تمام مسائل اور سب چیزوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے آپ ایک ہمیں جو ہے وہ تشویش اپنی بتائیں جس سے آپ پریشان ہیں، اور ایک جو ہے وہ امید جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں۔ تو 2 چیزیں، تشویش اور امید۔ تشویش تو یہی ہے کہ یہ جو ہمارا پاپولیشن سائز جو ہے نا اس پہ بہت زیادہ تشویش ہے، اس پہ جو ہے نا ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ امید جو ہے اگر ہم کوئی پالیسی ایسی بنا لیں کہ ہاں ہماری یوتھ جو ہے اس کو پراپرلی چینلائز کر لیں تو وہ ایک ہمارے ایک امید بھی ہے۔ بہت اچھا جی، بہت شکریہ۔ آپ نے ماشاءاللہ ان تمام امور پہ گفتگو کی۔ جو بھی آپ کا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ان کو کوئی ایسی بات کہنا چاہیں تو میں تو وہی کہوں گا جو 3 باتیں میں نے پہلے کی ہیں کہ محنت کریں، سچائی پہ رہیں، کبھی کسی کو ڈسیو نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے گا۔ بہت شکریہ جناب محمد یونس صاحب۔ اور ناظرین، آج کی جو ہماری گفتگو ہے
اس کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ باکس میں کہ آپ کو ان سے جو ہے وہ گفتگو کیسی لگی. اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو وہ ابھی یہ کچھ دن یہاں سویڈن پہ ہے, ہم ان سے دوبارہ بھی مل سکتے ہیں. بہرحال اپنی رائے ضرور جو ہے وہ لکھیے گا. اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئے تو اپنے حلقہ احباب میں آپ اسے ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی ان اہم باتوں سے جو ہے وہ مستفید رہ سکے. آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو ویری تھینک یو ویری مچ. مچ.